لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم الثقلين أولها كتاب الله فيه الهدى والنور وسنتي وعطر أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دیکھی یہ شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا، دیکھی یہ شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا، وہ جو تھے راہزن انہیں رہنما بنا دیا، ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا، کانپے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، کانپے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا، ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا، کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا، سالی میں قادری کرم تجھ پہ ہے تیرے پیر کا، جس نے تجھے حضور کا مدح سرا بنا دیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں کربلا کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے اور آنے والے ایام میں یوم عاشوراء ہوگا۔ پوری دنیا میں محرم الحرام کی مناسبت سے ذکر اہل بیت اور ذکر شہدائے کربلا جاری ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو، اسلام کو توانائی عطا فرمائی، جلا بخشی، بارگاہ رب میں اسلام کے خاطر پورا کے پورا کنبہ جو ہے آپ نے نثار کر دیا، نچھاور کر دیا۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، اسی جان نثار کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی بد نصیب ہو جو امام حسین، امام علی مقام
کی اس قربانی کو یاد نہ کرتا ہو اور اسے بہتر نہ جانتا ہو۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ یوم عاشوراء کی اپنی فضیلت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت اور اس کی عظمت کو ماننے والے تو مشرکین مکہ بھی تھے۔ آپ جو تاریخ پڑھیں گے تو یوم عاشوراء کو اہل مکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، دور رسالت سے پہلے بھی، وہ 10 محرم کو غسل دیا کرتے تھے، کعبے کو اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دیکھا کہ لوگ 10 محرم کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ بہت اہتمام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج 10 محرم ہے، جس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے وہ روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی کھا لیا ہے کچھ تو وہ دن بھر نہ کھائے۔ آج کے دن کی بڑی عظمت ہے، اس لیے روزہ رکھے۔ یعنی کہ روایات الگ الگ کتب سے جب معلوم ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے بہت اہم روزہ تھا 10 محرم کا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے جانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ 9، 10 کو یا 10، 11 کو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ یہود رکھتے ہیں، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، وہ تاریخ 10 تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا گئے، وہ تاریخ بھی یوم عاشوراء کی ہے۔ نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، وہ بھی تاریخ یوم عاشوراء کی ہے۔ نیچے سے اوپر تک جائیں گے ہم تو دیکھیں گے آپ کہ نبی یعقوب علیہ السلام اور نبی یوسف علیہ السلام کی جب 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، وہ تاریخ یوم عاشوراء کی تھی۔ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان اور سیلاب کے بعد جو جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ تاریخ بھی 10 تھی، یوم عاشوراء کی تھی۔ لیکن کچھ بھائیوں کا ذکر کرنا یہ ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے، تو یوم عاشوراء کی اتنی اہمیت ہے، آپ ذکر حسین ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو بھئی ذکر حسین ہم کہاں کرتے ہیں؟ ذکر حسین مصطفیٰ نے کیا۔ من احب حسینا فقط احبنی، آقا نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، آقا نے فرمایا۔ تو ہم تو وہ کر رہے ہیں جو نبی نے کیا ہے، ہم نیا کا کچھ کر رہے ہیں۔ اور ہر آدمی جو دنیا میں رہتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، بغیر فائدے کی مفاد کی زندگی کوئی نہیں گزارتا۔ اور ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہی جنت کے سردار ہے، فائدے کی بات ہے۔ جنت کے سردار سے رابطہ اچھا ہوگا تو بآسانی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب ان کے تعلق سے ہم کہیں گے، اور ان کے تعلق سے معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ امام حسین کی جو جنگ تھی، معاذ اللہ، جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اسکالر بتاتا ہے، اب تو وہ اس کو ملک بدر کر دیا گیا ہے،
بہت آپ کچھ کرتے ہوں گے، دین کی تبلیغ کرتے ہوں گے، بہت آپ کے سیمینار ہوں گے، لیکن آپ یہ کیسی جرات کر رہے ہیں بولنے کی کہ امام حسین کی جنگ یزید سے وہ کرسی کے لیے تھی، تخت کے لیے تھی؟ آپ نے تاریخ پڑھی کہاں؟ آپ نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ معاذ اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ امام حسین جو ہے وہ بغاوت کی، معاذ اللہ رب العالمین، جو یزید کہتے تھے آپ کا سر مبارک جو ہے وہ نیزوں پر لے گئے اور کہا کہ جو بھی اس حکومت سے، یزیدی حکومت سے بغاوت کریں گے اس کا معاملہ یہ ہوگا۔ میں بالکل پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام حسین شہید کہاں ہوئے؟ کربلا میں۔ کہاں سے چل کر آئے آپ؟ مدینے میں۔ مدینہ شہر جہاں آپ کے نانا کا روضہ ہے، اکابر صحابہ موجود ہے، سب صحابہ آپ کے ساتھ ہے۔ یزید ہے دمشق میں، ابن زیاد ہے کربلا میں، اور کوفہ میں امام حسین سے بیعت ہونے کے لیے لوگ رکے ہوئے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ انتقال ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بیعت کریں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے بعد اب جو معاملہ یزید مناسب نہیں ہے۔ اس کے سامنے دولت، نماز کا ترک کرنا یزید کے لیے عام ہے، مسجد کے تقدس، دین اور اسلام کا تقدس کے پاس نظر نہیں آتا۔ آپ نواز رسول ہے، سبط رسول ہے، سردار جنت ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ ذرا ذہن میں سوچے کہ میرے امام اگر معاملہ چاہتے کہ ان کا معاملہ اگر معاذ اللہ رب العالمین کرسی کا ہوتا، بغاوت کا ہوتا، کچھ اعلان کا ہوتا، مدینہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ سب سے مناسب جگہ تو مدینہ ہے، نانا آپ کے وہاں موجود ہے، صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور بڑے بھائی تو خلافت کر چکے ہیں۔ امام حسن خلافت کی کہ نہیں کی؟ نبی اکرم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی مدینے سے، فاروق اعظم نے خلافت کی مدینے سے، عثمان غنی نے خلافت کی مدینے سے۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ مدینے کا تقدس پامال نہ ہو، اس لیے کچھ مہینوں کے لیے حضرت علی آئے ہیں کوفہ، ورنہ امام حسین تو آلریڈی مدینے میں ہے۔ آپ چاہتے تو کہتے ہیں کہ اب سلطنت ہوں گی، خلافت ہوں گی مدینے سے، تو میرے امام نے تو جنگ کی نہیں، میرے امام نے تو میجورٹی نہیں بنائی، میرے امام نے تو لشکر نہیں بنایا، ورنہ چاہتے تو لشکر کتنا بڑا بنا لیتے مدینے میں۔ تو پھر امام نے کیا کیا؟ امام نے امن کا راستہ چنا۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے۔ میرے امام کو بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے۔ اگر جنگ کے لیے بھی میرے امام جاتے تو ساتھ میں بہت سارے صحابہ کا بڑا لشکر ہوتا، بی بی زینب ساتھ میں، بی بی سغرا ہے، بی بی سکینہ ہے، بی بی ام رباب ہے، امام حسین کی بیویاں ہیں آپ کے ساتھ میں، بی بی زینب ہے، بہنیں ہیں آپ کے ساتھ میں، خواتین اسلام ہیں۔ تو آپ غور کریں، یہ ایک ایسی داستان ہے جس سے کہا گیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی حضرت اسماعیل نے دی تھی، اس کی انتہا اور اس کا آخر دیکھیے امام حسین ہے۔ اپنے خون جان سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی ہے میرے امام نے۔ وقت کا یزید ختم ہو گیا، یزید تھا، حسین ہے، حسین ہے۔ میرے امام جہاں شہید ہوئے، جہاں گھوڑے سے گرے، جہاں آپ کی شہادت ہوئی، جہاں آپ کا مزار ہے، غرض کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور وہ آج مرجع خلائق ہے،
اور وہ آج تبرکات اور برکت کی جگہ ہے۔ لیکن یزید کہاں تھا، کیسا رہتا تھا، اس کا گھر کون سا ہے، کہاں مرا ہوا ہے، کہاں دفن ہے، کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں اور کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا، نہ کوئی نام سننا چاہتا ہے۔ پھر آپ بولیں گے اس کا ذکر کیا ہے، بس ایسا ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو حاضرین ہم غور کریں، اتنی عظیم شہادت بی بی ام سلمہ سے رسول اللہ کا کہنا کہ یہ شیشی ہے، اس میں مٹی ہے کربلا کی، خون ہو جائے تو ام سلمہ سمجھنا کہ میرا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو شہادت حسین یہ وہ شہادت ہے جس کا تذکرہ رسول پاک نے پہلے ہی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا امام حسین سے محبت فرماتے، صحابہ کرام بے انتہا محبت کرتے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر منبر رسول پر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، شہزادے تشریف لائے اور فرمایا یہ ہمارے نانا کا منبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے گود میں لے لیا اور منبر پہ بٹھا کے فرمایا ہاں یقیناً یہ آپ کا اور آپ کے نانا کا منبر ہے، کہاں ابو بکر کا منبر ہے۔ یہ وقت کے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیوں نہیں بتاتا آج کا مسلمان جو اہل بیت کی محبت کا دعوت کا دم تو بھرتا ہے؟ کتنے حیرت کی بات ہے، اہل بیت اور صحابہ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اللہ اکبر، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ آپس سے محبت کرتے تھے، اور آج کے کچھ ناکارے نکمے ان کے جھگڑے بتاتے ہیں کہ ان کے آپس میں جھگڑے تھے اور وہ جھگڑے کیا کرتے تھے۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، جن کو خدا نے کہا سورہ بینہ پارہ نمبر 30 رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور تم ناراضگی کی باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم راضی نہیں ہیں ان سے اور ہم ناراض ہیں۔ تمہاری ناراضگی لے کے کیا کرتے؟ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے، انہوں نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہمارے سر آنکھوں پر۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے اس حوالے سے گفتگو کی، میں نے حضرت عمر کے تعلق سے برا سمجھنا، برا کہنا، حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے برا بولنا، آج کچھ ایسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جو صحابہ کے خلاف میں بول رہا ہے، شیخین کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر عمر کو کہتے ہیں اور حضرت عثمان، اسی چیز سے انہوں نے نکالا ہے، یہ تینوں تین تگاڑا کام بگاڑا معاذ اللہ، یہ انہی کی تخلیق ہے۔ ورنہ اللہ کو تین پسند ہے، ایک عدد پسند ہے، تین عدد پسند ہے اللہ کو۔ کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر اور عمر کی شان بے ادبی کر رہے ہیں اور حضرت علی کو فضیلت دے رہے ان پر، تو آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا آؤ، اور خطبہ دیا اور فرمایا ابوبکر عمر ان سے محبت کرنا ایک فاضل اور بڑے مومن کی علامت ہے، اور ابوبکر عمر سے بغض رکھنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور پھر ایک طویل خطبہ آپ نے دیا جس کنز العمال میں روایت کرنے والے راویوں نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کے دونوں بھائی تھے، دونوں زمین پر وزیر تھے اور قریش کے سردار تھے، اور جو ان دونوں پر مجھے فضیلت دیں گا، حضرت علی نے فرمایا میں اسے سزا دوں گا،
یہ آپ فرما رہے ہیں. اچھا ان کی آپس میں محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کے رشتے کے تعلق سے الگ الگ مسلمان صحابہ پہنچے. سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے. فرمایا یا رسول اللہ علی کے بارے میں آئے ہیں. تو آقا نے فرمایا علی نگاہیں کیوں نیچی ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں، شرمندہ کیوں ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں علی کو لے کر. آئے ہائے. رسول اللہ نے مسکرائے اور آقا نے فرمایا آپ لوگوں کی آمد سے پہلے ہی جبریل اس جوڑے کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے علی و فاطمہ کا رشتہ آسمانوں میں کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ مولا علی کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے یہ لے کر بارگاہ رسالت میں کون پہنچے ہیں؟ صدیق اکبر. اس نکاح کے گواہ کون بنے ہیں؟ صدیق اکبر. اس نکاح کی تیاریاں کون کی ہے؟ صدیق اکبر. سیدہ فاطمہ بیمار ہے، علالت میں ہے، کون خدمت کر رہا ہے، کون بیماری میں تیمارداری کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کی بیوی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ. بی بی فاطمہ کا پردہ ہو گیا، آپ کو غسل کون دے رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کی بیوی. بی بی فاطمہ کا جنازہ تیار ہے، مولا علی کرتے ذکر کرتے آپ نماز جنازہ پڑھائے، حضرت ابوبکر نے نماز جنازہ پڑھائی. اگر ان کے آپس میں نا اتفاقیہ ہوتی اور کہتے کہ وہ معاملہ یہ ہوا اور بی بی فاطمہ کا حق نہیں دیا حضرت ابوبکر نے، تو پھر مولا علی کیوں کہتے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائے، میں زیادہ حقدار ہوں کہتے. اب یہ دیکھیے آپس میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی کی محبت، حضرت ابوبکر کی زوجہ کس طریقے سے سیدہ کی خدمت میں ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کی بیٹی ماں عائشہ پوچھتی ہے کہ میں نے اپنے حجرے سے مسجد نبوی کا منظر دیکھا تو بابا جان آپ کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے اور کبھی علی کے چہرے کو دیکھتے، پھر کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے کبھی علی کے چہرے کو دیکھتے. تو کہا یہ کس لیے؟ تو فرمایا عائشہ تم نے حدیث نہیں سنی؟ فرمانے رسول اللہ ہے النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو نبی کے چہرے کو دیکھتا کبھی علی کے چہرے کو دیکھتا. تو یہ خلفائے راشدین اہل بیت صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی شان بڑھاتے ہیں، شان پیش کرتے ہیں. شان تو خدا و مصطفیٰ نے بڑھائی، شان پیش کرتے بیان کرتے ہیں. یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور آج ہم تم ہماری کوئی حیثیت نہیں، ان کی شان گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں. تو حاضرین گرامی، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت تھی، بڑی عظمت تھی. سیدنا فاروق اعظم کے شہادت پر بھی مولا علی کی جو الفاظ ہے آپ سماعت کریں گے، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل روح قبض ہونے میں ہے تو ایک شخص آیا، میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر فاروق کے سرانے. جب آپ بالکل، ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے عمر، جب بھی رسول اللہ سے فرمان سنا تو کہا آقا فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر ہرا پہ چڑھے، غار میں داخل ہوئے، عہد میں گئے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر و عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جنت میں بھی ابو بکر اور عمر آقا کہیں گے. یہاں تک کہ بڑی طویل حدیث ہے جو ذکر کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کون شخص بیان کر رہا ہے، آواز جانی پہچانی ہے. ذکر کیا، میں نے جب دیکھا تو وہ علی تھے. سبحان اللہ، جو حضرت عمر فاروق کے تعلق سے یہ بیان کر رہے تھے. تو خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام،
ان کی اتنی محبت اور اسلام کے لیے اتنی قربانیاں، دینی خدمات ائمہ اہل بیت کی، یہ ہمارے سامنے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے ہم اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ کریں۔ اصل زندگی اور اصل سیرت تو ان کی ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ پیر کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے، ہم بہت فرصت سے ایک بڑی سی ٹی وی پر ریموٹ کنٹرول لے کر، اسمارٹ ٹی وی ہے، ڈش ٹی وی ہے، بہت اہتمام کرتے سیریلوں کا، بہت اہتمام کرتے ایپیسوڈ کا، بہت اہتمام کر رہے ہیں، ہم یہ سیریز دیکھ رہے ہیں، وہ سیریز دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ان کا تذکرہ پڑھے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ جو خطبے میں نے آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں جو پستی سے، اندھیرے سے اٹھا کر اجالے کی طرف لایا، تاریکی سے تمہیں اور گمراہی سے ہدایت بتایا، اس کا صلہ تم سے میں کچھ نہیں مانگتا۔ حبیب فرماتے اے اللہ فرماتا اے حبیب آپ فرمائیے ان سے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اور آقا نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو پوری حدیث میں اور لکھنے والوں نے حدیث ثقلین کہا، انا تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور میری سنت، اور سنت پر عمل کرنے والی میری اہل بیت۔ اولھا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، ان کو تھام لو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم نے کتاب کو بھی تھاما ہوا ہے، اہل بیت کو بھی تھاما ہوا ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کو تھام لیے، کتاب کو چھوڑ دیے، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ کچھ لوگ کتاب کو تھام لیے، اہل بیت کو چھوڑ دیے، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ حدیث ہے ان تمسک بہما، اس کو پکڑ لو مضبوط سے، لن تضلوا، حدیث کے الفاظ ہے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج پرفتن دور ہے، الگ الگ طریقے سے بہکایا جا رہا ہے، قرآن کو بھی تھام لیجئے، اہل بیت کو بھی تھام لیجئے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس امت میں جو واقعہ ہوا ہے وہ یوم عاشورہ کو، وہ کیا ہوا ہے؟ شہادت امام حسین۔ اور دوسرا جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ہے قیامت، جو واقع ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کیا آپ 10 عاشورہ کو تو، یوم عاشورہ کو تو یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ ارے بابا سب ہوا ہے، لیکن اس امت کا ثانیہ کیا ہے؟ شہادت امام حسین ہے، اس لیے ہم ذکر شہادت حسین کرتے ہیں۔ اور کربلا کا ذکر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد، تو ہم اپنے دلوں میں بھی اسلام کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندگی ذکر حسین سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسینی بنائے اور حسینی کردار اپنانے والا بنائے، اہل بیت اور صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات، جو بھی ایسا کوئی ذاکر، کوئی ویڈیو، کوئی بیان کرنے والا دکھ رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، سنا رہا ہے، تو ہم اس سے دور ہو جائیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جو بھی میرے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں شر بکے، آپ کہے ایسے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اور بول کر ہٹ جائیے، گزر جائیے، بند کر دیجئے وہ ویڈیو۔ ہم بولتے دیکھتے رہتے ذرا کیا بول رہا انہیں، کہیں کیوں سن رہے بابا، کیوں سن رہے غلط بات؟ اچھی بات سنو، اچھے ذکر سنو۔ علماء ہے، محدثین ہے، مفسرین ہے، خطبہ ہے، واعظین ہیں، ان کے بیانات سنیے آپ۔ ایسے لوگوں کے بیان کیوں سن رہے جو ایک کی تعریف کر رہے اور دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اور صحابہ کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، ذکر کیجیے، عبادت کیجیے، روزہ ضرور رکھیے۔ کھڑے ہو جائے، سفید